السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ روز مہر کی ماں نے پوچھا کیا ہوا، عاطف نہیں آیا؟ روز مہر نے کہا نہیں، کہہ رہا ہے اسکول سے کچھ کھا آیا ہے دوستوں کے ساتھ، اس لیے اب بھوک نہیں۔ یہ سن کر اس کی ماں بولی اچھا، اور سب کھانا کھانے لگے۔ مگر روز مہر کو اب یہ بات بتا رہی تھی کہ آخر عاطف کو ہوا کیا ہے۔ عاطف ہمیشہ خوش رہنے والا لڑکا تھا، اچانک کیا ہوا اسے؟ کہیں وہ اپنی جوانی کی وجہ سے تو پریشان نہیں؟ شاید اسے کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر وہ لڑکا ہے اور لڑکوں کو سب پتا ہوتا ہے آخر بات کیا ہے۔ یہ سب سوچتی روز مہر نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر برتن اٹھانے لگی۔ رات کو جب سب سونے چلے گئے تو روز مہر بھی کمرے میں آئی، دروازے کی کنڈی لگائی اور عاطف کو دیکھا جو بستر میں سر ڈھانپے پڑا تھا۔ روز مہر کو اب اور زیادہ عاطف کی فکر ہونے لگی، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی کہ وہ عاطف سے بات کرے یا نہیں، کہیں وہ پھر غصہ نہ کر دے۔ مگر پھر اس سے رہا نہ گیا اور عاطف کے سرہانے جا کر رضائی کو عاطف کے منہ سے اٹھایا اور دیکھا تو عاطف رو رہا تھا۔ عاطف کو روتے دیکھ کر روز مہر کی تو جان نکل گئی۔ عاطف کو ساتھ لگا کر پوچھنے لگی کیا ہوا عاطف، کیوں رو رہے ہو؟ روز مہر حیران اور پریشان تھی کہ آخر عاطف کو ہوا کیا ہے۔ عاطف اپنے ڈر میں پسا چلا جا رہا تھا اور اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی جسے وہ اپنا دکھ بانٹ سکے، مگر وہ اس کی بڑی بہن تھی اور اس کو بھلا کیسے بتاتا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ میچ کھیلتا پکڑا گیا ہے۔ عاطف نے خود کو سنبھالا اور بولا کچھ نہیں آپا، بس ایک دوست سے لڑائی ہو گئی ہے۔ اس لیے روز مہر نے جب یہ سنا تو بولی کوئی حال نہیں پاگل، میری تو جان نکال دی تھی، رو تو ایسے رہے ہو جیسے کوئی مر گیا ہو، یوں کیوں رو رہے ہو؟ دفع کرو، میں ہوں نا تمہاری دوست پکے والی۔ ٹھیک ہے، عاطف بولا ٹھیک ہے، مگر اس کے دماغ میں ابھی تک وہ سب چل رہا تھا۔ روز مہر اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر اپنی گود میں رکھے اسے دلاس سے اور تسلیاں دے رہی تھی۔ روز مہر بولی اچھا اب رونا بند کرو، آج سے میں تمہاری پکے والی دوست ہوں۔ ٹھیک ہے، عاطف نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بڑی آپا بولی اب مسکرا دو اور عاطف کو گدگدی کرنے لگی۔ عاطف بھی تھوڑا سا مسکرا دیا تاکہ پھر روز مہر کو شک نہ ہو، اس لیے خود کو سنبھالنے لگا۔ روز مہر نے کہا دن کیسا گزرا میرے لاڈلے بھائی کا؟ پڑھائی بھی کی یا بس دوستوں کے ساتھ گپے ماری؟ عاطف بولا اچھا گزرا دن، پڑھائی بھی کی ہے۔ آپ کا کیسا گزرا؟ روز مہر بولی میرا کیسا گزرنا ہے، بس گھر کے کام روز کے جیسے کرتی رہی اور گندے کپڑے دھوتی رہی۔ روز مہر کا اشارہ کل والی بات پر تھا جو عاطف نے اپنے ہاتھ سے کام کیا تھا، اور روز مہر عاطف کے ساتھ وہ بات کر کے تھوڑا فری ہونا چاہتی تھی کہ شاید عاطف ایسی باتیں مجھ سے کرے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اسے بتا دے، مگر عاطف اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا اور بولا اچھا آپا پھر تو سو جاؤ، آپ تھک گئی ہوگی۔ روز مہر اس کی اس بات سے خاموش ہو گئی اور پھر کچھ دن بعد یوں ہی خاموش بیٹھے عاطف کا سر گود میں لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ عاطف کو تھوڑا سکون مل رہا تھا کہ جیسے اس کی پریشانی اس سے دور ہو گئی ہو اور وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ محفوظ ہے۔ روز مہر کافی دیر تک ادھر بیٹھے رہی اور جب عاطف سو گیا تو روز مہر بھی جا کر اپنے بیڈ پر سو گئی۔ اگلی صبح پھر وہی روٹین۔ عاطف کو روز مہر نے اٹھایا اور ناشتہ کر کے وہ اپنے اسکول چلا گیا۔ راستے میں اسے فراز ملا اور اس کو دیکھ کر عاطف ایک دم ڈر سا گیا۔ فراز عاطف کے قریب آیا اور اس سے کہا کیا اسکول سے واپسی پر ٹیوشن نہ جانا اور میرے گھر آ جانا، اگر تم نہ آئے تو میں ویڈیو تمہارے ابو کو دکھا دوں گا۔ عاطف یہ سن کر کچھ نہ بولا اور اسکول چلا گیا۔ عاطف کافی پریشان تھا کہ جانے فراز اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اسکول سارا ٹائم ہو اسی پریشانی میں وہ رہتا تھا۔ جب بریک ہوئی تو عاطف جمیل کو ڈھونڈنے لگا۔ گراؤنڈ میں جمیل لڑکوں سے باتیں کر رہا تھا۔ عاطف نے اسے جا کر پکڑا اور بولا ادھر آؤ کچھ بات کرنی ہے، اور تھوڑا دور لے جا کر بولا تم نے پھنسا دیا نا۔ جمیل کہنے لگا میں نے کیا پھنسایا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ عاطف کہنے لگا کل تم اس کے ساتھ گئے تو اس نے کیا کہا؟
جمیل کہنے لگا مجھے ہار پہنائی اور شاباشی دی اور گالی دیتا ہوا بولا تجھے نہیں پتا کس نے کیا کیا، اس نے بھی میرے ساتھ میچ کھیلا۔ اور کیا عاطف جمیل کو دیکھ رہا تھا کہ جمیل کو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی ڈر ہے۔ عاطف بولا یار جمیل تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جمیل بولا کیسا ڈر، ویسے بھی ہم یہ کام کرتے ہیں، اس نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا، پر یار اس کا بہت بڑا ہے۔ مجھے تو مزہ آ گیا۔ عاطف جمیل کی بات سن کر حیران ہوا، مگر پھر وہ جانتا تھا کہ جمیل تو ہے بھی ایسا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ عاطف نے کہا یار آج صبح کو مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے ملنے آنا۔ جمیل نے ہنستے ہوئے کہا پھر تیل لے کر جانا، ویسے بھی کل کہہ رہا تھا کہ مجھے اصل تو عاطف پیارا لگتا ہے۔ عاطف بولا یار مذاق نہ کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جمیل نے کہا دیکھ یار ہم لڑکے ہیں، جیسے کل تم انجوائے کر رہے تھے ویسے ہی کچھ دن تک تمہیں بھی کروانے میں مزہ آئے گا، اور وہ کون سا تم سے شادی کرنے لگا ہے، لڑکیوں کے بھی مزے لینا اور لڑکوں کے بھی۔ عاطف کو جمیل کی یہ بات اچھی نہ لگی، مگر نہ جانے کیوں اسے کچھ تسلی سی ملی۔ اسکول کی چھٹی ہوئی تو عاطف ٹیوشن جانے کے بجائے فراز کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہ گیا تو فراز اس کی ویڈیو اس کے ابو کو دکھا دے گا۔ فراز کا گھر عاطف کے گھر کے قریب تھا، 5-6 گھر چھوڑ کر فراز کا گھر تھا۔ عاطف دروازے پر پہنچ کر دستک دینے لگا، تبھی اندر سے فراز نے دروازہ کھولا اور عاطف کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے اندر لے کر آنے کا کہا۔ عاطف اندر داخل ہوا اور اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور آگے کمرے کی طرف چلتے عاطف کو پیچھے آنے کا کہا۔ فراز کا گھر بھی کافی پیارا اور چھوٹا سا تھا، اوپر 3 کمرے اور نیچے 4 کمرے تھے، باتھ روم اور کچن جو کہ اب تو استعمال کم ہی ہوتا تھا۔ عاطف کو فراز ایک کمرے میں لے گیا اور اسے وہاں بیٹھنے کا بول کر باہر چلا گیا۔ عاطف بہت ڈرا ہوا تھا اور اپنی موت کے انتظار میں تھا، تبھی فراز کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں چائے سموسے وغیرہ تھے۔ عاطف حیران ہوا کیونکہ عاطف سوچ رہا تھا کہ وہ تیل لے کر آئے گا، مگر یہاں تو مہمان نوازی ہو رہی تھی۔ فراز بہت ہی پیار اور مخلص طریقے سے عاطف سے پیش آ رہا تھا اور اسے چائے اور سموسے رکھ کر کھانے کو کہا۔ عاطف بھی بنا منع کیے چائے اور سموسے کھانے لگا۔ تبھی فراز بولا دیکھو عاطف، تم سب جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے، اور جو کچھ ہوا وہ بھی تم جانتے ہو۔ مجھے تم پہلے دن سے بہت پیارے لگتے تھے، مگر تم نے کبھی میری جانب دھیان نہیں دیا۔ عاطف غور سے فراز کی باتیں سن رہا تھا۔ فراز بولا میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا، اور اگر تم کہو گے تو میں تمہاری ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اچھے دوست بن جاؤ اور دل سے میرے ساتھ رہو۔ میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عاطف یہ سب باتیں سن کر کافی حیران ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ فراز اس سے اس طرح سے پیش آئے گا۔ اب وہ کچھ سنبھل گیا اور اس کا ڈر بھی کم ہو گیا۔ فراز نے کہا بولو عاطف، چپ کیوں ہو؟ عاطف بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ تبھی فراز بولا کوئی بات نہیں، سوچ لو، کچھ دن میں انتظار کر لوں گا، پھر تمہارا جو جواب ہو مجھے بتا دینا۔ عاطف پھر بھی چپ رہا۔ چائے پی لی تو جب فراز نے عاطف سے کہا اب تم چلے جاؤ، عاطف فراز کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ عاطف حد سے زیادہ حیران تھا کہ فراز نے اسے اتنا اچھا ٹریٹ کیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ لائک کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔